بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وصال نبوی کے 6 ماہ بعد 3 رمضان المبارک سن 11 ہجری منگل کی رات سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے دائی اجل کو لبیک کہا۔ بطولو فاطمہ زہرا لقب اس واسطے پایا کہ دنیا میں رہیں اور دیں پتہ جنت کی نگہت کا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا جنت البقیع میں مدفون ہوئیں۔ آپ تصویر مصطفیٰ تھیں۔ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے چال ڈھال، شکل و شباہت، رنگ و روپ اور بات چیت میں فاطمہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کر کسی کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ نہیں دیکھا، اور جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاتھ تھام کر ان کو بوسہ دیتے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ زہرا جدویں آئیں کھڑے ہو گئے حضور، انو کواں شفقت یا پیار فاطمہ۔ جب حضور پر نور شاف یوم النشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لے جاتے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کے لیے قیام فرماتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کو تھام کر بوسہ دیتی اور اپنی جگہ بٹھاتی۔ حضرت فاطمہ الزہرا کے کچھ فضائل ہیں جن میں خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سر سے پاؤں تک ہم شکل مصطفیٰ تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی چال ڈھال ہر وضاقتہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مشابہ تھی۔ اللہ عز و جل نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جیتی جاگتی تصویر بنایا تھا۔ مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ام الحسنین شہزادی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں عرض کرتے ہیں، رسول اللہ کی جیتی جاگتی تصویر کو دیکھا، کیا نظارہ جن آنکھوں نے تفسیر نبوت کا، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھتے تو خوشی سے کھڑے ہو جاتے اور اپنی جگہ بٹھا لیتے۔ جب خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئیں تو تمام امہات المومنین موجود تھیں، مگر شاہ بحر و بر رسول انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راز کی بات صرف اپنی لاڈلی شہزادی سے کی۔ ماہ رمضان میں قرآن کا دورہ کرنا سنت رسول بھی ہے اور سنت جبرائیل بھی۔ قرآن پاک کا دورہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک پڑھے اور دوسرا سنے، پھر دوسرا پڑھے اور پہلا سنے۔ معلوم ہوا حبیب خدا احمد مجتبی والی دو جہاں کو اپنے وصال مبارک کا پہلے سے علم تھا کہ اگلے رمضان سے پہلے ہی ہماری وفات ظاہر ہو جائے گی۔ اے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جیسے تم ہماری حیات شریف میں طیبہ طاہرہ متقی صابرہ رہی ہو، ایسے ہی ہماری وفات کے بعد بھی رہنا۔ تمہارے پائے استقلال یعنی مستقل مزاجی میں جنبش نہ آنے پائے۔ خاتون جنت نے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ رونا صبر کے خلاف نہیں، نوحہ پیٹنا وغیرہ صبر کے خلاف ہے، یہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے کبھی نہیں کیا۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہزادی کو جنتی لوگوں کی بیویوں یا مومنوں کی بیویوں کی سردار ہونے کی بشارت دی۔ حضرت سیدنا امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، طہارت نفس اور شرف نسب میں خاتون جنت حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے کوئی برابر نہیں ہو سکتا۔ سیدہ فاطمہ کا ذوق نماز حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوت میں نقل فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے اپنی والدہ ماجدہ حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا گھر کی مسجد کے محراب میں رات بھر نماز میں مشغول رہتی، یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جاتی۔ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کو کس قدر عبادت کا ذوق تھا کہ پوری رات اللہ عز و جل کی عبادت میں گزار دیتی تھی۔ لہٰذا آپ رضی اللہ تعالی عنہا سے حقیقی الفت و محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سنن و نوافل کی ادائیگی کو اپنا معمول
سنائے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدہ کھانا پکانے کی حالت میں بھی قرآن کی تلاوت جاری رکھتی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز کے لیے تشریف لاتے اور راستے میں سیدہ فاطمہ کے مکان سے گزرتے اور گھر سے چکی کے چلنے کی آواز سنتے تو نہایت درد و محبت کے ساتھ بارگاہ رب العزت میں دعا کرتے، یا ارحم الراحمین فاطمہ کو ریاضت و قناعت کی جزائے خیر عطا فرما اور اسے حالت فقر میں ثابت قدم رہنے کی توفیق عنایت فرما۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کئی دفعہ اپنی والدہ ماجدہ کو شام سے صبح تک عبادت و ریاضت اور اللہ تعالیٰ کے آگے گریہ زاری اور نہایت عاجزی سے التجائیں کرتے دیکھا۔ سید کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری لاڈلی صاحبزادی خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خود تندور میں روٹیاں لگایا کرتی تھیں، گھر میں جھاڑو دیتی اور چکی پیستی تھیں، جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے، رنگ مبارک متغیر اور کپڑے گرد لود ہو گئے تھے۔ ایک دفعہ خادم کی طلب میں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئیں تو تسبیح فاطمہ کا تحفہ ملا۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آقا نامدار مالک و مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے خادم کا سوال کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہیں ہمارے پاس خادم تو نہیں ملے گا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو خادم سے بہتر ہو؟ تم جب بستر پر جاؤ تو 33 بار سبحان اللہ اور 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ اس کو تسبیح فاطمہ بولتے ہیں۔ آپ پردے کی اس قدر پابند تھی کہ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے موت کے وقت وصیت فرمائی تھی کہ جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو مجھے رات میں دفن کرنا تاکہ کسی غیر مرد کی نظر میرے جنازے پر نہ پڑے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تمام جہانوں کی عورتوں اور طیبہ یعنی پاک صاف طاہرہ یعنی طہارت والی شہزادی کونین جنتی عورتوں کی سردار خوبصورت کلی کی طرح پکیزہ طہارت والی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ذات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے راحت جان ہے۔ مزید فرمایا میرا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ ایک روایت میں ہے یعنی ان کی پریشانی میری پریشانی اور ان کی تکلیف میری تکلیف ہے۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، رحمت اور فیضان سے ظاہری اور باطنی طہارت و پاکی حاصل کر چکی تھیں تاکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حیض و نفاس سے بھی منزہ و مبرہ تھیں یعنی پاک صاف تھیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میری بیٹی انسانی شکل میں حوروں کی طرح حیض و نفاس سے پاک ہے، فضائل بطول میں بزبان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ صادقہ یعنی سچ بولنے والی، صالحہ یعنی نیک، صائمہ یعنی روزے رکھنے والی، صابرہ یعنی صبر کرنے والی، نیک خو یعنی اچھی خصلت والی، پارسا یعنی نیک، شاکرہ یعنی شکر کرنے والی، عابدہ یعنی عبادت کرنے والی، زاہدہ یعنی دنیا سے بے رغبت، ساجدہ یعنی سجدے کرنے والی، ذاکرہ یعنی ذکر کرنے والی۔ یہ سب خصائل فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک فاطمہ نے پاک دامنی اختیار کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی اولاد کو دوزخ پر حرام فرما دیا۔ اور حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ ماجدہ سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے متعلق پوچھا تو فرمایا یعنی سیدہ 14ویں رات کے چاند کی طرح حسین و جمیل تھیں۔ آپ ام السادات، مخدومہ کائنات، دختر مصطفیٰ، بانو مرتضیٰ، سردار خواتین، جہان و جنان، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا اور بطول زاکیہ، راضیہ، مرضیہ، عابدہ، زاہدہ، محدثہ، مبارکہ، زکیہ، عذرا، خیر النساء، خاتون جنت، معظمہ، ام الہاد، ام الحسنین جیسی عظیم کنیتیں اور کثیر القابات تھیں۔ اللہ کریم ہم سب ماؤں بہنوں کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، عمل کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ الخیر۔